हारता वो है जो हार मानता है। हमारे हलके में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उसने रिसेंटली मुस्लिम लीग नून को छोड़ा। अल्लाह के अलावा किसी और का डर अपने दिल में रखना कुफर समझता हूँ। तो ये खौफ के बुत असल में तोड़ना ही वो मकसद है। ये जो उम्मीदवारान के खिलाफ कैंपेन करते पाए गए या उम्मीदवारान के साथ नहीं चले, इंशाल्लाह ये पार्टी भी उनका एहतसाब करेगी और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो पार्टी के नज़रिए के खिलाफ चलने वाले या गद्दारी करने वाले लोग हैं वो मंजरनामे पे आपको नजर नहीं आएंगे। तो मैं तो अवाम को अवानों में देख रहा हूँ, अवाम को हुकूमत करते हुए देख रहा हूँ और इंशाल्लाह ये इमरान खान के हाथों अवाम की हुकूमत होगी और ये पाकिस्तान तरक्कियों के मनाजिल तय करेगा और एशियन टाइगर भी बनेगा और इस मुल्क की इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इज्जत होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मरी से मैं हूँ आपका मेज़बान बुरहान तालिब। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हल्का PP6 से अवामी MPA ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ज़ैन साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया हमारे चैनल वॉइस ऑफ मरी को। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप इलेक्शन जीते हैं कि हारे हैं, आप अभी तक हार अपनी क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला और मुझे बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हारता वो है जो हार मानता है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने हमें वोट किया और एक बड़ी तादाद में हमें वोट किया, ना सिर्फ हमें बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को पंजाब भर में और मुल्क भर में इतनी ज़्यादा तादाद में वोट किया कि आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद इतनी ज़्यादा मार्जिन से अवाम ने इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार किया कि धांधली करने वाले भी परेशान हो गए कि उनके वो करें क्या। तो लिहाजा हम भी मुल्क भर की तरह यहाँ से इलेक्शन जीते हैं, वाज़िया हम यहाँ से इलेक्शन जीते हैं और हम किसी सूरत भी ये, चूँकि इमरान खान ने हम पे एतमाद किया था तो हम उसके एतमाद के ऊपर ठेस नहीं पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और अपनी सीट इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अच्छा ज़ैन साहब, हम इलेक्शंस में भी आपको देखते रहे, पूरे पंजाब में जो है आपने बड़े खुल के कैंपेन की, क्योंकि पाबंदियों के बावजूद भी आपने जो है जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, उसके अलावा जलसे किए हैं। इस आप में कोई डर खौफ नहीं था? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहते हुए, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई भी है और जिस लीडर के साथ हम चले हैं वो डर और खौफ को ख़त्म करने की हमेशा बात करता है। तो हमारी तरबियत ऐसे लीडर के हाथों हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से खौफ नहीं है। और इलेक्शन कैंपेन में भी आपने देखा होगा कि मैंने अपना जो माटो था वो यही रखा था कि अल्लाह के अलावा किसी और का डर अपने दिल में रखना कुफर समझता हूँ और बिहम्दिल्लाह मैं ये समझता भी हूँ। और आवाम को भी मैंने यही कोशिश की कि मैं उनको ये मैसेज देने की कोशिश करूँ कि अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से डर नहीं रखेंगे और जब हम अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से डरेंगे नहीं तब भी हम इस जालिम निज़ाम को और इस जालिम समाज को और इस माशरे को शिकस्त दे पाएंगे जो हमारे ऊपर मुसल्लत करता है। तो ये खौफ के बुत असल में तोड़ना ही वो मकसद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ खतरा नहीं है। अच्छा ज़ैन साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन जो ही करीब आए तो काफ़ी सारे आपके पार्टी के लोग जो है दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए और जो लोग पार्टी में मौजूद थे वो आपके साथ उस तरह नहीं चले, इसकी वजह क्या थी? पहली तो बात यह है कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्का PP6 में हमारे तमाम कारकुनान, तकरीबन तमाम लीडरशिप, तमाम जो इमरान खान के मिशन नज़रिए के ऊपर जो सच्चे दिलों से आए हुए लोग थे वो सारे हमारे साथ चले। बाकी जो इंसानी माशरा होता है ये डिफरेंट लोगों का जहन का एक मजमू होता है। तो ये जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं ये भी इंसानों का एक सियासी सोच का मजमू है। तो कुछ लोग हर जमात में ऐसे होते हैं कि जो इख्तलाफ भी रखते हैं और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इख्तलाफ से हट के पार्टी के बयानिए के भी खिलाफ चले जाते हैं। आपने मरकजी लीडरशिप में भी कितने लोग देखे होंगे कि जो छोड़ देते हैं अपनी क़यादत को। हमारे हलके में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उसने रिसेंटली मुस्लिम लीग नून को छोड़ा। तो इसी तरह हमारे हलके में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जो इमरान खान के नज़रिए के साथ मुखलिस थे वो हमारे साथ चले। हाँ, चंद एक ऐसे लोग थे जिनकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश इलेक्शन लड़ना, असम्बलियों में जाना, जाके तो अपनी ज़ात की तशहीर करना, माल कमाना, जैसे रवायती सियासत होती है। तो इस तरह का लोगों के अंदर एक ख्वाहिश ज़रूर थी। लेकिन सिर्फ हमारे हल्के में नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान में जितने भी ऐसे लोग होंगे जो मफाद परस्त होंगे, जो वर्कर को इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो अपनी खुद नमाई करना चाहेंगे, वो फिल्टर होते रहेंगे। आप देखते रहेंगे जैसे जैसे ये तहरीक आगे जाएगी इसमें सिर्फ वही लोग रहेंगे जो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, जो इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और इस पाकिस्तान की अवाम को आगे लाना चाहते हैं और इमरान खान के मकसद को आगे लाना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग रह जाएंगे, बाकी तमाम लोग इसको छोड़ते चले जाएंगे। ये ज़रूर आपको मैं कहूँगा कि ये पार्टियाँ जो होती हैं जब तक उनके अंदर एहतसाब का निज़ाम नहीं होता वो तबाह हो जाती हैं।
انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے اندر بھی احتساب کریں گے. جو امیدواران کے خلاف جہاں بھی جو لوگوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں, جو امیدواران کے خلاف کیمپین کرتے پائے گئے یا امیدواران کے ساتھ نہیں چلے, انشاءاللہ یہ پارٹی بھی ان کا احتساب کرے گی. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جو پارٹی کے نظریے کے خلاف چلنے والے یا غداری کرنے والے لوگ ہیں وہ منظرنامے پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اچھا زین صاحب, یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے پارٹی نے ٹکٹ کس بیس پہ دیا؟ آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے آپ کا تعلق تھا, تو کافی عوام میں یہ رائے جا رہی تھی کہ جی زین صاحب کو ٹکٹ نہیں ملے گا. باقی جو جن لوگ پارٹی کے لیے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا ان کے نام بڑے گونج رہے تھے, اور اچانک جب آپ کا نام آیا تو آپ نے یہ سارا معاوضہ کیسے دیکھا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری وہ لوگ تحریک انصاف کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ جو لوگ صرف ٹکٹ کو پیسہ یا جو آپ مال و دولت ہے اس کے اوپر تولتے ہیں. ہم تحریک انصاف کی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تقریباً ماضی اس چیز کا گواہ ہے. آپ مراد سعید کو دیکھ لیں, آپ علی محمد خان کو دیکھ لیں, آپ ہمارے شاہد خٹک کو دیکھ لیں, آپ ہماری جتنی بھی قیادت ہے اس وقت بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان, مینا خان افریدی, سہیل افریدی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, پنڈی سے ہمارے تنویر اسلم ابھی اسمبلی کا وہ ممبر بھی ہیں, ہماری نادیہ کھر, سائمہ ندیم, بے تحاشا میں ابھی بولتا جاؤں تو کتنے لوگ ابھی بھی ہیں میرے ذہن میں آتے ہیں کہ جو منظرنامے پہ دیکھے گئے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ ہے ہی مڈل کلاس کی پارٹی, اور اس کا واحد پارٹی ہے پاکستانی سیاست میں جو مال و دولت کی وجہ سے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتی, بلکہ لوگوں کے اخلاص کو دیکھ کے, ان کی جدوجہد کو دیکھ کے, اپنا سٹانس دیکھ کے لوگوں کو وہ ترقی کا موقع دیکھتی ہے. اور الحمدللہ پارٹی نے میری بھی جدوجہد کو دیکھا. میں کافی عرصے سے 9-10 سال سے اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں, اور ہر جگہ پہ رجیم چینج ہو یا جہاں بھی ہم کھل کے بولیں اپنے قائد کے ساتھ کھڑے رہے, اسی بیس کے اوپر الحمدللہ مجھے ٹکٹ دیا گیا اور عوام نے اعتماد کا اظہار کیا. اچھا زین صاحب, یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے تحت آپ جیتے ہوئے تھے اور فارم 47 کے تحت آپ کو ہرایا گیا, ابھی تک آپ کا کیس کہاں تک پہنچا اور کیا امید ہے, کیا آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں جی, ہم تو سب سے پہلے تو انصاف کے اداروں کے پاس ہی جائیں گے اور اسی امید کے ساتھ جائیں گے کہ ہمیں انصاف ملے. الیکشن کمیشن میں میرے سمیت پنڈی کی تمام جو میرے ساتھ قیادت تھی, اب ملک بھر میں وہ پہلے ہم الیکشن کمیشن گئے, اس کے بعد ایک پروسیس ہے کہ آپ کو 45 ڈیز میں الیکشن ٹریبیونل میں جانا پڑتا ہے. ہم کل کے دن میں ہم نے وہاں پہ بھی جا کے اپنا کیس دائر کر دیا. ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے الیکشن ٹریبیونل میں جانا, وہ ہم نے کیا. تمام ثبوت اور پکے ثبوت ہم نے دیے, جس میں ہم نے 12 سے 14 ویڈیوز دی, اور ہمارا دعویٰ ہے کہ 47 پریزائڈنگ افسرز کو, جو آفیسرز کو اغوا کیا گیا, ان میں یونین کونسل پھگواڑی سے بھی, یونین کونسل پوٹھا سے بھی, اور دیگر کتنی یونین کونسلز ہیں ہماری, یونین کونسل بھتیاں سے ایک شخص جو ہے وہ ویڈیو ہمارے پاس ایویڈنس, اور اس کی ریٹن میں جب وہ پکڑا گیا تو اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے, وہ 5 ووٹیں گٹھی ڈالتا وہ پکڑا گیا, اس کو مارکیٹ کے کاغذ دیے گئے تھے. اس طرح کے ہم نے بے تحاشا ثبوت دیے کہ جن لوگوں کو اغوا کیا گیا یا جن لوگوں سے ووٹیں فیبریکیٹڈ ووٹس ڈلوائی گئی, ہم نے بڑے پکے ثبوت عدالت کو دیے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں ہمیں انصاف ملے گا. اور اگر ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر انشاءاللہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اچھا زین صاحب, پہلی دفعہ آپ الیکشن لڑے ہیں MPA کا, تو کتنی مشکلات رہی اس تمام تر سفر میں؟ میں تو نوجوانوں کو بالکل ایک نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ یہ کوئی مشکل پروسیس نہیں ہوتا. یہ چند جو سرمایہ دار ہیں یہ آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, اور بڑا یہ جتنا آپ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں, کم از کم اس سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے. آپ لوگ یہ بالکل بھی نہ ڈرا کریں, صرف ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے. پریشر آتے ہیں, مردوں کے لیے پریشر بنے, آپ پریشر برداشت کر کے آگے آئیں اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. یہ ان باتوں میں کبھی بھی نہ آئیں کہ یہ مشکل کام ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا یہ کام ہے, آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. یہ بابوں کا یہ کام نہیں ہے جو روایتی سیاست کرتے آئے ہیں اور اس ملک کو اس نیج پہ پہنچایا ہے انہوں نے. ٹانگوں میں ان کے سانس ہوتا نہیں ہے اور چلے چلتے ہیں ملک سنبھالنے. وہ مشکل لگے تو انہیں لگے جن کی BP کا مسئلہ, بلڈ پریشر کا مسئلہ, سانس ہوتا نہیں ہے, یاداشت ہوتی نہیں ہے, مشکل ہو تو ان کے لیے, ہمارے لیے کیا مشکل ہے. ہمارے اندر تو الحمدللہ اللہ پاک نے جان ڈالی ہے, نوجوانی ڈالی ہے, خون ڈالا ہے, جوش ڈالا ہے, جذبہ ڈالا ہے. ہمیں ہی تو اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں آسان کام ہے, نہیں مشکل کام ہے. زین صاحب, آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب نیکسٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں, اور یہ مشکلات اسی طرح برقرار رہیں گی؟ میں تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی نہیں بلکہ اس عوام کو حکومت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں,
اور 75 سال سے جو عوامی حکومت چھینی گئی اور عوام کو حق کے حکمرانی نہیں دیا گیا، بیسیکلی تحریک انصاف جدوجہد عوام کی حکمرانی کے لیے کر رہی ہے. تو میں تو عوام کو عوانوں میں دیکھ رہا ہوں، عوام کو حکومت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ عمران خان کے ہاتھوں عوام کی حکومت ہوگی اور یہ پاکستان ترقیوں کے منازل طے کرے گا اور ایشین ٹائیگر بھی بنے گا، اور اس ملک کی انشاءاللہ پوری دنیا میں عزت ہوگی. میں عوام کی عزت، اس ملک کی عزت، پاکستان کی عزت اور اسلام کی عزت دیکھ رہا ہوں. آخر میں ہمارے وائس آف مری کے دیکھنے سننے والوں کو کوئی میسیج آپ دینا چاہیں؟ میں وائس آف مری کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے ذریعے پہلے تو اپنے حلقہ کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ مشکل فسطائیت کے دور میں اور تکلیفوں کے دور میں آپ میرے ساتھ چلے، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پیغام دوں گا کہ جس آپ نے مختلف پروپیگنڈے آپ دیکھتے رہتے ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں، بالخصوص جب کوئی نوجوان سیاست میں آتا ہے تو اس کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے بہت سے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. تو میں آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی پروپیگنڈا آتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے طاقت دے گا اور میں اس پروپیگنڈے کو فیس کر کے اپنے نوجوانوں کو یہ میسج دوں گا کہ دیکھیں یہ پروپیگنڈا میں فیس کر سکتا ہوں. کیونکہ میرا مقصد ایک ایسا جہاد ہے کہ لوگوں کو اور عام طبقے کو اور عام نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دکھانا اور ان کی ہوپ زندہ کرنا کہ آپ لوگ اس ملک کا مستقبل ہیں اور آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں. اور جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو مجھے اپنی ذات سے زیادہ ان نوجوانوں کے حوالے سے سوچ آ جاتی ہے کہ کہیں میں اگر یہاں پہ فلاپ ہو گیا تو بہت سے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں جو امید لگائے بیٹھے ہیں سسٹم کے ساتھ کہ ہم بھی اوپر آ سکتے ہیں، تو کہیں ان لوگوں کے لیے یہ مشکل پیدا نہ ہو جائے. تو میں انشاءاللہ آپ کی مدد سے اور بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا، آپ کے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ہر جگہ پہ میرا آپ دستے بازو بننے کی کوشش کریں. جب تک میری نیت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے، اس پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور میں بھی انشاءاللہ آپ کی امیدوں کے اوپر پورا اتروں گا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اسمبلیوں کے اندر آپ نوجوانوں کو بولتا ہوا دیکھیں گے، اور اس ملک کی ترقی بھی انشاءاللہ نوجوانوں کے ہاتھوں ہے، اور نوجوان اس ملک کی ترقی کا ضامن ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر جی. یہ تھے ہمارے ساتھ عوامی ایم پی اے زین العابدین عباسی صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان برہان طالب کو اجازت دیجیے. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ حافظ.